کھلم کھلا آزان بھی نہیں دے سکتا تھا اسپین کے اندر. عرب ممالک، عرب لینڈ، تقریباً 1400 سال سے ہم اس کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. کچھ سال کے لیے برٹشرز آئے، کچھ سال کے لیے فرینچ آئے، لیکن اوور آل کلی طور پہ ہم نے 1400 سال عرب ممالک پہ حکومت کی اور اب بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. آج اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ آج تقریباً 140 لاکھ عرب ہے، 14 ملین، 140 لاکھ عرب ہیں جو کاپٹک کرسچنز ہیں، جو عیسائی ہیں، زمانے سے عیسائی ہیں. یہ 140 لاکھ عرب جو عیسائی ہے وہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. اگر ہم چاہتے تو ہر عرب کو تلوار کی نوک کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے. یہ 140 لاکھ عرب عیسائی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. یہ ہمارا ہندوستان جو ہمارا ملک ہے، مسلمانوں نے اس ملک پر 800 سال یا 1000 سال اس پر حکومت کی. اگر ہم چاہتے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کی نوک کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے، لیکن یہ بات نہیں ہے. آج کی تاریخ میں 80% سے زیادہ ہندوستانی غیر مسلم ہیں. یہ 80% سے زیادہ ہندوستانی جو غیر مسلم ہیں وہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. 80% سے زیادہ غیر مسلم اس ملک میں، ہندوستان میں ہیں، وہ آج کی تاریخ میں شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. اور یہ راجدھانی جو دلی ہے جہاں ہم آج ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ مسلمان کی بھی راجدھانی تھی. آپ جانتے ہیں اس شہر میں بھی آج کی تاریخ میں 80% سے زیادہ یا 75% کم از کم ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے. یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. آپ اگر دیکھیں گے انڈونیشیا، جس میں سب سے زیادہ مسلمان آج دنیا میں ہیں، 20 کروڑ کے اوپر، وہ شہادت دے رہے ہیں ادھر کوئی بھی اسلامی آرمی نہیں گئی، کوئی بھی اسلامی فوج نہیں گئی انڈونیشیا میں. ملیشیا میں 50% سے زیادہ مسلمان ہیں، کوئی بھی آرمی، کوئی بھی مسلمان کی فوج ملیشیا نہیں گئی. ایسٹ کوسٹ آف افریقہ جہاں مسلمان آج بستے ہیں، کون سی اسلامی فوج گئی ادھر؟ کوئی بھی فوج نہیں گئی. یہ سب شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. اور آج اگر آپ اسٹیٹسٹک دیکھتے ہیں، ایک میگزین ہے پلین ٹروتھ جو کرسچن مشنری نکالتے ہیں، ان نے ایک سروے کیا تھا کہ 50 سال کے درمیان جو مذاہب ہے، جو بڑے بڑے مذاہب ہے، میجر ریلیجن، ان میں کتنا پرسنٹیج گروتھ ہوا، کتنے لوگ بڑھے. اور ان نے ایک سروے کیا تھا 1934 سے لے کے 1984 میں، 1934 سے لے کے 1984 کے درمیان، یہ 50 سال میں جو مذہب کی بڑھوتری ہوئی، بڑے جو مذہب، اس کی فیصد دی گئی تھی. اور نمبر 1 تھا اسلام، 235%. اسلام 50 سال کے درمیان 235% بڑھا، اور عیسائیت صرف 47، 50 میں 3 کم. آج کی تاریخ میں امریکہ میں، یو ایس اے میں سب سے زیادہ جو مذہب پھیل رہا ہے وہ نمبر 1 ہے اسلام. یورپ میں جو سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب وہ ہے اسلام. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون یہ یورپین اور امریکن لوگ کو تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ کون یہ گورے لوگ کو، امریکن کو، یورپین لوگ کو تلوار کے بل بوتے پہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اور جو اتنا اچھالا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، آپ شاید یہ جانتے نہیں ہوئیں گے کہ جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں 2/3 لگ بھگ 67%، 65% کے اوپر جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ خواتین ہیں. اگر اسلام خواتین کو حقوق نہیں دے رہا ہے تو غیر مسلم خواتین اسلام کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ یورپین، امریکن،
آپ جائیے، سب سے زیادہ جو دین پھیل رہا ہے وہ اسلام، اور اس میں سب سے زیادہ خواتین قبول کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 جگہ پہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے مذاہب کے اوپر غالب ہو، سارے مذاہب پہ، کتنا بھی غیر مسلم نہیں چاہیں گے، یہ بات حق ہے کہ دین الحق اسلام ہے اور سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا۔ اور مجھے ایک سٹیٹمنٹ یاد آتا ہے ڈاکٹر ایڈم پیئرسن نے لکھا کہ پیپل who worry that nuclear weaponry will one day fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad was born, peace be upon him. ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ جو لوگ کو پریشانی ہے کہ ایک دن نیوکلیر بوم عربوں کے ہاتھ میں آئے گا، ایڈم پیئرسن لکھتے ہیں کہ جو لوگ کو پریشانی ہے کہ ایک دن نیوکلیر بوم عربوں کے ہاتھ میں آئے گا، انہیں شاید یہ نہیں پتا کہ اسلامک بوم گر چکا ہے، وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ چوتھی غلط فہمی، کئی غیر مسلم کہتے ہیں کہ اسلام میں آدمی کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی پرمیشن کیوں ہے، اجازت کیوں ہے؟ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ ایک سے زیادہ شادی کرنے کو انگریزی میں کہتے ہیں پالیگیمی۔ اگر مرد ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے اسے کہتے ہیں پالیجینی، اور اگر عورت ایک سے زیادہ شادی کرتی ہے اسے کہتے ہیں پالی اینڈری۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں، ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کرو۔ کوئی بھی دوسری کتاب آپ اٹھائیے، چاہے رامائن اٹھائیے، مہا بھارت، بھگوت گیتا، ویدا، بائبل، تلمود، کوئی بھی کتاب اٹھائیے، کوئی بھی مذہبی کتاب میں قرآن کے علاوہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک ہی شادی کرو۔ اگر آپ پڑھیں گے رامائن، شری رام کے والد راجہ دشرت، ان کی ایک سے زیادہ بیوی تھی۔ اگر آپ مہا بھارت پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے شری کرشن، ان کے کتنی بیویاں تھے؟ 4، 10,000، 10,000، 16,108۔ تو اگر شری کرشن کے 16,108 بیوی ہو سکتے تو مسلمان کے کم از کم 4 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ دوسری کتابیں پڑھیں گے، اگر آپ یہود کی کتاب تلمود پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے 700 بیویاں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیویاں تھے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، بائبل پڑھیں گے، اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، یہود کی کتاب یا عیسائی کی کتاب میں کہیں بھی ممانعت نہیں ہے، کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ان کی کتابوں کے حوالے سے آپ کتنی بھی کر سکتے ہیں، 2، 10، 15,000، 10,000، 20,000، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ تو بعد میں یہود کے ربائے گنشم بن یہودا 10ویں یا 11ویں صدی میں انہوں نے کہا کہ یہود لوگ ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو کرسچن چرچ ہے جو ابھی بین لگائے کہ کرسچن ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس ملک ہندوستان میں ایک ہندو میرج ایکٹ پاس کیا گیا تھا 1954 میں، ایک اسپیشل ہندو میرج ایکٹ پاس کیا گیا تھا اس گورنمنٹ کے ذریعے، جن نے کہا کہ ہندو اس دیش میں ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن کتابوں کے حوالے سے آپ کتنے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو حکومت، ہندوستان کی حکومت نے ایک لا پاس کیا ہے، اسپیشل ہندو میرج ایکٹ 1954 میں،
اس لا میں پاس کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں ہندو ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا، لیکن ان کی کتاب کے حوالے سے آپ کتنی بھی کر سکتے. اور ایک اسٹیٹسٹکس ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی، اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، جس میں لکھا ہوا ہے پنا نمبر 66 اور 67 پہ، 66 پہ لکھا ہوا ہے. اس کا ایک سروے ہے کہ پالیگیمس میرجز ان انڈیا، کتنے لوگ ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں ہندوستان میں. اور وہ سروے میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان لوگ 4.31% ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، 4.31% پالیگیمس میرجز. یعنی ہندوستان میں مسلمان لوگ 4.31% ایک سے زیادہ شادی کرتے. اور اسی سروے میں لکھا گیا تھا کہ ہندو لوگ ہندوستان میں، اور یہ سروے تھا 1951 سے لے کے 1961 میں، 10 ایئرس کا سینسس تھا. ہندو اس ہندوستان ملک میں 5.06%، یعنی اس کا مطلب ہندو لوگ ایک سے زیادہ بیوی مسلمان سے زیادہ کرتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ گورنمنٹ کا اسٹیٹسٹکس. حالانکہ گورنمنٹ کے حساب سے ایک سے زیادہ شادی کرنا ہندو کے لیے اجازت نہیں ہے. آؤ ہم دیکھیں قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ آپ ان عورتوں سے شادی کرو جنہیں آپ چاہتے ہیں، 2، 3 یا 4، لیکن اگر آپ اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو تو صرف 1. قرآن مجید کیا آتے ہیں کہ آپ ان عورتوں سے شادی کر سکتے جو آپ کو پسند ہے، 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، لیکن آپ ان کے درمیان اگر عدل جسٹس نہ کر سکو تو صرف 1. تو یہ آیت کہ صرف ایک شادی قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. یہ چیلنج ہے. میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، طالب علم ہوں، لیکن میں پڑھا ہوں الحمدللہ ویدا، بھگوت گیتا، رامائن، مہا بھارت، بائبل، تلمود، گرنتھ، اوستا. کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ ایک ہی شادی کرنا چاہیے، صرف قرآن میں. اور بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اسلام کے اندر ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض ہے. ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض نہیں، مباح ہے، آپشنل ہے، کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ایک سے زیادہ شادی کرو گے تو بیوی کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے. اور آؤ ہم یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت کیوں دی کچھ لوگوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ قدرتی طور سے لڑکا لڑکی بالکل وہی فیصد سے پیدا ہوتے ہیں. لڑکا لڑکی، عورت مرد 50-50% کے درمیان لگ بھگ پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی بھی پیڈیاٹیشین سے پوچھیں گے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے، وہ کہیں گا کہ لڑکی کو بیماریوں سے لڑنے کی، جراثیم سے لڑنے کی زیادہ طاقت ہے. کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو کہیں گا. تو بچپن میں ہی آپ دیکھیں گے زیادہ لڑکوں کی موت ہوتی بنسبت لڑکیوں کی. تو بچپن میں ہی آپ دیکھیں گے، پیڈیاٹک ایج میں آپ دیکھیں گے لڑکیاں لڑکے سے زیادہ ہے. زندگی بڑھتی ہے، بڑھنے کے بعد کئی لوگ مر رہے ہیں. کئی لوگ مر رہے شراب پینے سے، کئی لوگ مر رہے سگریٹ پینے سے، کئی لوگ مر رہے ایکسیڈنٹ میں، کئی لوگ مر رہے ہیں جنگ میں. اور اکثر یہ سارے حالات میں آدمی زیادہ مرتے ہیں، مرد بنسبت عورت سے زیادہ مرتے ہیں. تو آج کی تاریخ میں اور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ عورتیں مرد سے زیادہ ہیں. دنیا میں عورتیں مرد سے زیادہ ہیں. کچھ ممالک ہیں، مثال کے طور پہ ہندوستان جو 3rd ورلڈ کنٹری ہے، جس کے اندر مرد عورت سے زیادہ ہے. اس کی بھی وجہ ہے. اگر آپ ایک پروگرام سنیں گے، BBC پہ آیا تھا، لیٹ ہر ڈائی، اسے مرنے دو، پروگرام اسائنمنٹ. اس میں ایملی بیکنن، ایک برٹش رپورٹر، وہ آ کے انڈیا میں سروے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہندوستان میں ہر روز کم از کم 3,000 بچے جو ماں کے پیٹ میں ہیں وہ گرائے جاتے ہیں جب یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے.
ہر روز 3000 سے زیادہ بچے ماں کے پیٹ سے گرائے جاتے ہیں جب یہ پتا لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے. یعنی سال میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ more than 1 million بچے جو ماں کے پیٹ میں جب یہ پتا چلتا ہے کہ لڑکی ہے انہیں گرایا جاتا ہے ہندوستان میں, ہمارے دیش میں. اور تمل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل رپورٹ کے متعلق ہر 10 بچی جو پیدا ہوتی ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو لڑکی ہے, ہر 10 لڑکی جو پیدا ہوتے ہیں اس میں سے 4 کا قتل کیا جاتا ہے. 4 کا قتل کیا جاتا ہے. اگر یہ کام جو بالکل غلط ہے, حرام ہے, لڑکی کا قتل کرنا, ماں کے پیٹ میں سے بچہ گرانا کیونکہ وہ لڑکی ہے, یہ بالکل غلط ہے, حرام کام ہے. اگر یہ کام ہندوستان میں بند ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہندوستان میں بھی 20-30 سال میں عورتوں کی جو تعداد ہے مرد سے زیادہ ہوں گی. آج کے اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ صرف نیو یارک میں 10 لاکھ سے زیادہ عورت مرد کے مقابلے میں ہیں. صرف یو ایس اے میں 78 لاکھ 7.8 ملین 80 میں 2 کم لاکھوں عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف یو کے میں, صرف برٹن میں 40 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں. صرف جرمنی میں 50 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں. صرف روس میں, صرف رشیا میں 90 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں. اور اللہ ہی خدا ہی جانتا ہوگا سارے عالم میں, سارے دنیا میں کتنے عورتیں مرد سے زیادہ ہوں گی. مان لو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, مان لو صرف آرگومنٹ کے طور پہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہر مرد ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہیے, مان لو. اور اگر میری بہن یا آپ کی بہن امریکہ میں رہ رہی ہے جہاں پہ 80 میں 2 کم لاکھ عورتیں مرد سے زیادہ ہے, اور سپوز مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے, مطلب ہر مرد نے ایک عورت اپنے لیے ڈھونڈ لی, پھر بھی 80 میں 2 کم لاکھ یعنی 2.25 کروڑ سے زیادہ عورتیں کو شوہر نہیں ملیں گا. اور اگر مثال کے طور پہ میری بہن امریکہ میں یا آپ کی بہن امریکہ میں اور بدقسمتی سے وہ یہ 2.25 کروڑ سے زیادہ میں سے ایک عورت ہے, تو اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ صرف 2 ہی راستہ ہے کہ وہ ایسے آدمی سے شادی کرے جس کی شادی ہو چکی ہے, یا وہ بازار کی زینت بنے. لوگ بولیں گے بازار کی زینت, ذاکر بھائی آپ ایسا سخت الفاظ استعمال کر رہے. میں یہ سب سے اچھے اردو جو جانتا ہوں, میں اس سے اچھی اردو تو جانتا نہیں ہوں. میرے اردو میں کمزوری ہے, انگلش میں کہتا ہوں پبلک پراپرٹی, بازار کی زینت. اور کوئی راستے ہی نہیں ہے, یہ 2 راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں. 2 راستے رہ جاتے کہ ادھر اس سے شادی کرو جس کی شادی ہو چکی, یا بازار کی زینت بنے. اور اگر آپ دیکھیں گے امریکہ میں عام ہے, امریکہ میں مسٹریسز عام ہے, رکھیل رکھنا بہت عام ہے, لیکن ایک سے زیادہ شادی کرنا ان کو ہضم نہیں ہوتا. اور امریکن اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ ایک مرد 8 عورتوں سے ہم بستری کرتے ہیں. عام طور پہ کچھ لوگ کرتے ہیں 2, کچھ لوگ 10, کچھ لوگ 20. عام طور پہ ایک امریکن مرد 8 عورتوں سے ہم بستری کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے. بعد میں کی بات اسٹیٹسٹکس الگ ہے, شادی کرنے کے پہلے. تو وہاں عام ہے مسٹریسز رکھنا, رکھیل رکھنا عام ہے, لیکن ایک سے زیادہ شادی کر کے اس عورت کو گھر کی ملکہ بنانا ان کو ہضم نہیں ہوتا, گوارا نہیں ان کو. اسلام میں جب ایک سے زیادہ شادی کوئی کرتا ہے اسے دونوں بیویاں کے بیچ میں عدل دینا ضروری ہے, اسے عزت دینا ضروری ہے, آنر, رسپیکٹ, اور یہ لیگل ہے. تو ابھی کا جو پرابلم ہے, آج کی جو حالت ہے دنیا میں, خواتین مرد سے زیادہ ہے. تو اسلام میں اس کا سلوشن ہے, اس کا جواب ہے. 5واں جو غلط فہمی لوگ کہیں گے کہ اگر اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے تو خواتین کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ Polygyny is allowed in Islam, polyandry is not allowed.
یہ تو قرآن کی آیت ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23 24 25 کہ جن لوگ سے آپ شادی نہیں کر سکتے اس کی فرش دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو عورت کی شادی ہو چکی ہے اس سے آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے. مطلب ایک خاتون ایک ساتھ میں ایک سے زیادہ شوہر ہونا اس کے لیے حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مان لو جب ایک مرد ایک سے زیادہ بیوی اس کی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آسانی سے یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے اور اس کا پتا کون ہے، اس کا والد کون ہے اور والدہ کون ہے. لیکن اگر ایک عورت اس کو ایک سے زیادہ شوہر ہیں تو یہ تو پتہ لگ جائے گا اس بچے کی ماں کون ہے، لیکن یہ نہیں پتہ لگے گا اس بچے کا باپ کون ہے، اس بچے کا پتا کون ہے. میں ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتا ہوں کہ ابھی سائنس ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے اور اب ایک نئی ٹیسٹنگ ہے، ڈی این اے ٹیسٹنگ، جینیٹک ٹیسٹنگ، جس سے کچھ حد تک معلوم پڑ سکتا ہے کون باپ ہے، لیکن وہ تو ابھی وجود میں ہے. اسلام ماشاء اللہ نیا مذہب تو نہیں ہے. صرف ایک ہی وجہ نہیں ہے، کئی وجہ ہے جس کے لیے خواتین کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی ممانعت ہے، الاؤڈ نہیں ہے. سیکنڈ ریزن، سائنس ہم یہ کہتی ہے کہ مین از مور پالیگیمس ان نیچر دین دا وومن. مطلب آدمی فطرت سے اور پالیگیمس سے ایز کمپیئرڈ ٹو دا وومن. آدمی فطرت سے وہ اور ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے بنسبت عورت سے. اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک مرد کو اپنا رول کرنا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے، اسے ممکن ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری ایک ساتھ میں نبھا سکتا ہے. اگر اس کی ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داریاں وہ نبھا سکتا ہے بنسبت ایک عورت، کیونکہ اس کو مینسٹرل سائیکل ہوتے ہیں. دیر آر مینٹل چینجز گوئنگ آن اسپیشلی ان دا مینسٹرل پیریڈ. جو حیض کی حالت میں جو مینسٹرل چینج ہوتے ہیں اس سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری وہ جھیل سکیں گے. اور آج سائنس یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس، کہ اگر ایک آدمی ہے اور اس کے کئی بیویاں ہیں اور ماشاءاللہ سب لوگ بھروسے مند ہیں اور اس کے باوجود کچھ پرابلم نہیں ہوئیں گے، لیکن جب ایک عورت ہوتی ہے اور اس کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور سب اگر ایماندار ہے، ایک عورت ہے جس کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور سب ایماندار ہے، آج کی سائنس یہ کہتی ہے اگر عورت کے ایک سے زیادہ ہم بستر ہے تو امیڈیٹلی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں، وینرل ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں. سائنس کہتی ہے جو ایک مرد کے ایک سے زیادہ بیوی ہے تو یہ نہیں ہوتا، یہ سائنس کہتی ہے. تو سائنٹیفکلی بھی a man can have more than one wife but a woman cannot have more than one husband. چھٹا سوال، چھٹی غلط فہمی ہے کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے. اسلام ڈیگریڈز the woman. اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے اور اس کے اوپر ظلم کرتا ہے. اس جواب کے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں ہم پڑھیں گے خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، وہ ہم جان لیں، پھر ہم جواب پہ آئیں گے. اگر آپ بیبیلونین کی تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری آف بیبیلونین سویلائزیشن، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی. اگر آپ گریک سویلائزیشن پڑھیں گے، اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا، ایک امیجنری وومن تھی پینڈورا، جو گریک لوگ کہتے تھے اس کے وجہ سے ساری مشکلات جو دنیا میں ہیں وہ اس خاتون کی وجہ سے ہے. ان کا ایک تصور تھا جو غلط تھا. اور اس گریک سویلائزیشن میں خاتون کی عزت ہی نہیں تھی، ویشیا پنا کافی کامن تھا، عام تھا. اگر آپ رومن سویلائزیشن پڑھیں گے اس کے اندر بھی نیوٹیٹی اینڈ پروسٹیٹیوشن واز ویری کامن. ننگا پن اور ویشیا پنا بہت عام تھا. خواتین لوگ صرف مزے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور چھوڑ دیے جاتے تھے. اگر آپ ایجپشین سویلائزیشن پڑھیں گے اس میں خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی ایک نشانی ہے. اگر آپ عرب سویلائزیشن پڑھیں گے، قرآن نازل ہونے کے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گاڑ دیا جاتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام بند ہو گیا. افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے. اسلام ایک وہ مذہب ہے
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عہدہ اونچا کیا. الحمدللہ انہیں حقوق دیے, انہیں رائٹس دیے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے اس حقوق کو قائم رکھے, کس طریقے سے اس عہدے کو قائم رکھے. ایک ہوتا ہے کہ کہنا کیا کرنا, اور کس طریقے سے اس کو قائم رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے. تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین کو اٹھایا گیا ہے, اور کلی طور پہ عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں, کچھ چیز میں مرد کا درجہ اونچا ہے, کچھ چیز میں عورت کا درجہ اونچا ہے, لیکن کلی طور پہ دونوں برابر ہیں. تو جب اسلام نے, قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا, انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برقرار رکھے, اس عہدے کو برقرار رکھے. اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے حجاب کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے, پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن مرد, اے مومن, جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو. اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں, امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو. ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا, تو میں نے اس سے کہا بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ حرام ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. اس کے مطلب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ تک کے لڑکی کو گھورتے رہو بنا پل کے جھپکائے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں, لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں, تو جان بوجھ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو, اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے واپس سے مت دیکھو. دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ اے مومن عورتیں, اے مومنہ, آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے تو اپنے نظر نیچے کرو, اور اپنے سر کے اوپر جو کپڑا ہے یا دوپٹہ ہے اسے اپنی چھاتی کے اوپر ڈھانک لو, اور اپنی زینت کسی کو بھی مت دکھاؤ, صرف اپنے شوہر, اپنے بیٹے, اپنے والد, اور ایک بڑی فرشت ہے جو محرم جس سے شادی نہیں کر سکتے وہ دیا گیا ہے. عام طور پہ حجاب کے لیے 6 فرائض ہیں, 6 نقطے ہیں, 6 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 ایکسٹینٹ عورہ, جو مرد کے لیے ہے کم از کم ناس سے لے کے گھٹنے تک, اور خواتین کے لیے پورا جسم ڈھکنا چاہیے. صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 باتیں خواتین اور مرد کے لیے یکساں ہے. دوسرا پوائنٹ, جو کپڑے وہ پہن رہے ہیں وہ اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کے آر پار دیکھ سکے. تیسرا پوائنٹ, ایسے کپڑے, چست کپڑے نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے. چوتھا پوائنٹ, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے جنس کو متاثر کرے. پانچواں پوائنٹ, کپڑے غیر جنس کے, عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے اور مرد عورت کے کپڑے نہ پہنے. اور چھٹا کہ کوئی غیر مسلم کے کپڑے نہ پہنے جو اس کی نشانی ہیں. یہ 6 پوائنٹ ہے حجاب کے, 6 نقطے ہیں, 6 فرائض ہے حجاب کے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں, یا نبی کہہ دو اپنے بیٹیوں سے, اپنے بیویوں سے اور مومنہ سے, مومن خواتین سے, کہ جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب پہنے, اپنے آپ پہ اوڑھ لے جلباب, تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں پریشان نہ کرے. پیپل ول ناٹ molest them, کہ لوگ انہیں پہچانے اور ان کی عزت سے نہ کھیلے. مثال کے طور پہ اگر دلی کے سڑک پہ مثال کے طور پہ 2 جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے,
ہو بہو خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. دو جڑواں بہن چل رہے ہیں دلی کے سڑک پہ. ایک جڑواں بہن پہنے ہوئے اسلامک لباس، پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ رہا ہے. اور دوسری بہن پہنی ہوئی مغربی لباس، منی اسکرٹس یا شارٹ. مغربی لباس تو منی اسکرٹس یا شارٹس جو تن کو کم ڈھک رہا ہے اور دکھا رہا ہے زیادہ. اور دونوں جڑواں بہن اگر دلی کے سڑک کناٹ پلیس اگر وہاں چل رہے ہیں اور سڑک کے کونے پہ کنارے پہ ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے، میرا یہ سوال ہے کہ وہ لفنگا کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن کو جو اسلامک لباس پہنی ہوئی ہے، حجاب پہنی ہوئی، کیا وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی کس کو چھیڑے گا؟ جو مغربی لباس پہنا ہوا ہے. قرآن صحیح کہتا ہے کہ حجاب خواتین کو محفوظ رکھتا ہے اور عزت برقرار رکھتا ہے. اور اس کے بعد اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کا بلاత్కాر کرتا ہے، جبر زنا کرتا ہے، تو اس کے لیے سزائے موت، ڈیتھ پینلٹی. بہت سے غیر مسلم کہیں گے سزائے موت آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں سزائے موت، کتنا بے درد دین ہے یہ اسلام، کتنا ناگوار دین ہے. لیکن میں سوال پوچھا ہوں ہزاروں غیر مسلم سے، اب بھی پوچھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ خدا نہ کرے کوئی آپ کی ماں یا آپ کی بہن کا بلاత్కాر کرتا ہے اور وہ بلاత్కాر کرنے والے کو آپ کے سامنے لایا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے، آپ کیا سزا اسے دیں گے؟ اور 100% مجھے جواب یہ ملا کہ سارے غیر مسلم نے کہا کہ ہم اسے سزائے موت دیں گے. کچھ غیر مسلم نے یہ بھی کہا کہ ہم اسے تڑپا تڑپا کے ماریں گے. تو جب آپ کی کوئی والدہ یا آپ کی بہن کا بلاత్కాر کرتا ہے، آپ کو اس سے سزائے موت دینے کا ہے، دوسری کسی بہن کا بلاత్కాر کرتا ہے، آپ کے سزائے موت غلط ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ جو لا ہوتا ہے یہ کیوں ہونا چاہیے؟ اگر آپ جانتے، آج جو لوگ کہتے ہیں امریکہ اتنی ایڈوانسڈ ملک ہے، لوگ اس کی طرف دیکھتے، آپ جانتے وہ ایک ملک ہے جس میں زیادہ بلاత్కాر ہوتے ہیں. ایک ملک ہے جو نمبر 1 پہ نہیں ہے لیکن جو میکسیمم ریپ جتنے دنیا میں ہوتے اس میں سے ایک ملک ہے USA. FBI کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے 1991 کہ FBI کے اسٹیٹسٹکس کے متعلق اس میں لکھا گیا ہے کہ ہر روز امریکہ میں 1756 بلاత్కాر ہوتے تھے. 1996 کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے 1996 کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے US کرائم ڈپارٹمنٹ آف جسٹس وہ کہتی ہے کہ 1996 میں ہر روز آن ایوریج ہر روز 2713 بلاత్కాر ہوتے تھے. 91 میں 1756، 96 میں 2713. امریکن لوگ اور ذرا زیادہ بولڈ ہو گئے اور ہمت والے ہو گئے. ہر روز 2713، یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاత్కాر ہوتا ہے امریکہ میں آج کی تاریخ میں. ہم اس آڈیٹوریم میں لگ بھگ 2 گھنٹے سے ہیں. 2 گھنٹے سے جب سے ہم اس آڈیٹوریم میں ہیں 200 بلاత్కాر امریکہ میں ہو بھی چکے ہوں گے. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم اسلامک شریعت لاگو کرے امریکہ میں کہ کوئی بھی مرد کوئی خواتین کو دیکھے اور کوئی بھی غلط تصور اس کے دماغ میں آیا، اسے اپنی نظر نیچے کرنا چاہیے. اس کے بعد خواتین سارا جسم ڈھکے، صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے. اور اس کے بعد اگر کوئی مرد بلاత్కాر کرتا ہے سزائے موت. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں بلاత్కాر کی فیصد بڑھیں گی، وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ اسلامی شریعت لاگو کرو اور امیجیٹلی آپ کو ریزلٹس ملیں گے. اور جو ایکس ہوم منسٹر تھے LK اڈوانی، ابھی نہیں ہیں، اس دیش کے ہوم منسٹر تھے، ان نے تجویز کی تھی، ان نے کہا تھا گورنمنٹ سے کہ بلاత్కాر کرنے والے کو ڈیتھ پینلٹی ملنی چاہیے. اور میں الحمدللہ انہیں کانگریچولیٹ کیا. LK اڈوانی جو ہوم منسٹر تھے، ابھی نہیں ہیں، ان نے کہا تھا چند سال پہلے کہ بلاత్కాر کرنے والوں کو سزائے موت ہونا چاہیے. اور میں ان کی اس بات پہ سہمت ہوں. باقی بات سے شاید سہمت نہیں ہوں، بٹ اس بات پہ تو سہمت ہوں. اور انشاءاللہ جو اگلے ہوم منسٹر آئیں گے
وہ یہ کہیں گے کہ خواتین کو حجاب بھی پہننا پڑے گا انشاءاللہ۔ وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے سارے سوالات کا جواب دینا مشکل ہے، کچھ چند 2-3 اور دوں گا۔ کئی غیر مسلم، خصوصاً ہمارے جو ہندو دوست تھے، وہ کہتے کہ اسلام بڑا بے درد مذہب ہے کیونکہ وہ گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے، اس لیے بے درد ہے۔ ایک جانور کے جان لینا کتنا بے درد ہے، گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے، اس لیے بے درد ہے۔ پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان شدھ شاکاہاری ہو کے، پیور ویجیٹیرین ہو کے بھی اچھا مسلمان ہو سکتا ہے۔ گوشت کھانا ہمارے لیے فرض نہیں ہے، قرآن میں یا حدیث میں کہیں لکھا نہیں کہ گوشت کھانا فرض ہے۔ ایک مسلمان اچھا مسلمان شدھ شاکاہاری ہو کے، پیور ویجیٹیرین ہو کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ ہم نے آپ کو کھانے کے لیے سارے جانور جس کے 4 پیر ہے اس کی اجازت دی ہے، صرف جس کی ممانعت ہے۔ We have agreed that you can eat any four-footed animal with the exception named. یہ کہا گیا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں بھی کہ کیٹل، بھیڑ بکری بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے کام آئے اور آپ ان کا گوشت کھا سکے۔ یہ سورہ مومنون میں ذکر ہے سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ آپ بھیڑ بکری کھا سکتے ہیں۔ آؤ پہلے یہ سمجھ لیں کہ انسان کے لیے گوشت کھانا صحیح ہے کہ غلط ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ میٹ کے اندر، مٹن میں، گوشت میں ہائی لیول آف پروٹین ہے، اٹ از نیوٹریشس، وائٹامن کے ہے، آئرن ہے اینڈ ہائی لیول آف پروٹین ہے۔ ہمارے جسم کو 20 سے زیادہ امینو ایسڈ کی ضرورت ہے، اس میں سے 8 قسم کے امینو ایسڈ جسم میں بنائے نہیں جاتے، تو وہ 8 امینو ایسڈ ہمیں کھانے میں لینا ضروری ہے۔ کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ، کوئی بھی شاکاہاری کھانے میں یہ 8 امینو ایسڈ ایک ساتھ ہے ہی نہیں، لیکن گوشت میں، مچھی میں یہ 8 امینو ایسڈ ایک ساتھ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر ہم ڈفرینٹ ویجیٹیبلس کھائیں گے، فروٹس کھائیں گے تو شاید 8 ایک ساتھ میں ہو جائے، لیکن ایک ساتھ میں ایک ویجیٹیبل میں 8 امینو ایسڈ موجود ہی نہیں ہیں۔ اور جو جانور صرف گھاس پھوس کھاتے ہیں، ہربیورس اینیمل، مثال کے طور پہ گائے، بکری، آپ دیکھیں گے ان کے دانت فلیٹ دانت ہے، چپٹے دانت ہیں ان کے، وہ صرف گھاس پھوس کھا سکتے، گوشت کھا ہی نہیں سکتے، ان کے دانت ہیں چپٹے، ہربیورس سیٹ آف تیتھ۔ آپ وہ جانور کو دیکھیں گے جو گوشت کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ شیر ببر، چیتا، ان کے نوکیلے دانت ہیں، کینائن تیتھ، وہ صرف گوشت کھاتے ہیں، گھاس پھوس کھا ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ جا کے آئینے میں اپنے دانت دیکھیں گے، ہمارے پاس چپٹے دانت بھی اور نوکیلے دانت بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم صرف گھاس پھوس کھائے تو یہ نوکیلے دانت کیوں دیے ہمیں؟ تو کینائن سیٹ آف تیتھ کیوں دیے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم گوشت بھی کھا سکتے ہیں، اور جو ڈائجسٹو سسٹم ہے بھیڑ بکری کا، وہ صرف گھاس پھوس کھا سکتا ہے، گھاس پھوس ہضم کر سکتا ہے، گوشت ہضم کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم جو چیتے کا ہے، شیر کا ہے، شیر ببر کا ہے، وہ صرف گوشت کو ہضم کر سکتا ہے، گھاس پھوس کو کر نہیں سکتا ہے۔ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو بھگوان نے بنایا ہے، جو خدا نے بنایا ہے، جو اللہ سماعت بنایا ہے، وہ گھاس پھوس بھی ہضم کر سکتا ہے، گوشت بھی ہضم کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم صرف گھاس پھوس کھائے تو ایسا ڈائجسٹو سسٹم کیوں دے جو گوشت کو بھی ہضم کر سکتا ہے؟ اور بہت سے لوگ کو یہ غلط فہمی ہے، ہمارے ہندو دوست لوگ کو، کہ ان کی مذہبی کتابیں گوشت کھانے سے روکتی ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اگر آپ ان کی مذہبی کتاب پڑھیں گے، ان کی مذہبی کتابوں میں گوشت کھانے کی ممانعت نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30، ادھیائے 5 شلوکا 30، اس میں لکھا ہے کہ بھگوان نے کچھ جانور کو کھانے کے لیے بنایا ہے، کچھ جانور کو کھلانے کے لیے۔ God has created some animals to eat and some to be eaten۔ اگر آپ وہ جانور کھاتے ہیں جو کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں تو آپ کچھ گناہ نہیں کرتے۔ منوسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 30۔
आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक नंबर 31 में कहा गया है कि अगर आप वो जानवर का कत्ल करते हैं जो पूजा के लिए बनाए गए तो आपको कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 39 एंड 40, 39 और 40, उसमें लिखा गया है कि अगर आप सैक्रिफाइस में गोश्त खाते हैं, पूजा के लिए गोश्त खाते हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। और कई ऐसे हवाले हैं ऋग्वेदा में जहां लिखा हुआ है कि आप भैंस खा सकते। कितने हवाले हैं ऋग्वेदा जिल्द नंबर 10। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88 जिसका जिक्र मनुस्मृति में भी है, भीष्म से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई है, वो भीष्म से पूछते हैं कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, एंसेस्टर्स विल बी हैप्पी। तो भीष्म जवाब देते हैं कि अगर आप भाजी, फल और चावल देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए खुश होंगे। अगर फल, भाजी, चावल देंगे 1 महीने के लिए। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीने के लिए। अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए। अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए। अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए। अगर सूअर देंगे तो 6 महीने के लिए। अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए। हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। ये मेन्यू है, पूरा लंबा है। आखिर में कहा जाता है कि अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर आप गाय देंगे तो 1 पूरे साल के लिए हमारे परदादा खुश होंगे, और अगर आप राइनोसरस देंगे तो हमेशा के लिए खुश होंगे। तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू मजहबी किताब के अंदर भी गोश्त खाने की मुमानियत नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत से लोग दिगर मजाहिब की तरफ जा रहे थे, मिसाल के तौर पे जैनिज्म, इसलिए उनने दूसरी मजहब की चीज को इख्तियार किया। और अगर दिगर मजाहिब से पूछेंगे क्यों आप गोश्त नहीं खाते, तो वो कहते हैं कि किसी की जान लेना हराम है। जब आप गोश्त खाते हैं तो जानवर की जान लेते हैं, इसीलिए हराम है। तो मैं कहता हूं अगर हम बिना किसी की जान लिए इस धरती पे जी सके तो मैं सबसे पहला इंसान हूंगा। मैं कहता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि आज साइंस एडवांस हो चुकी है। ये अलग बात है कि पहले लोग समझते थे कि पेड़ पौधे में जान नहीं है। आज साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, फल में भी जान है। तो आप फल और पेड़ पौधा क्यों खाते? तो उनकी लॉजिक, उनकी मंतिक जरा बदल गई। अभी कहते हैं अच्छा हम जानते हैं कि पेड़ के अंदर जान है, लेकिन जो पेड़ पौधा है उनको दर्द महसूस नहीं होता, जानवर को दर्द महसूस होता है, इसलिए जानवर खाना बड़ा हराम है बनिस्बत भाजी पाला खाने से। आज साइंस और तरक्की कर चुकी है। साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधे भी उनको दर्द होता है, वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, वो चिल्ला भी सकते, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारे कान सिर्फ 20 साइकिल्स टू 20,000 साइकिल्स, 20 से 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकते। इसके नीचे, इसके ऊपर हमारे कान को नहीं सुनाई देता। लेकिन पेड़ पौधे भी रोते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस किया। वो कहने लगा, जाकिर मैं मानता हूं क्या पेड़ पौधे में, फल में जान है, उन्हें दर्द का भी एहसास होता है, लेकिन जानवर के पास 5 सेंसेस है, 5 एहसास करने के सेंसेस है। ये जो पेड़ पौधे है सिर्फ 3 है। तो क्योंकि पेड़ पौधे के सेंसेस जो एहसास करने के, ना एहसास मतलब टच, टेस्ट, फील, ये सब एहसास सेंसेस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो क्योंकि पेड़ पौधे में 2 कम हैं, इसीलिए पेड़ पौधे को मारना कम गुनाह है। तो मैंने उस शख्स से कहा कि मान लो आपका कोई भाई है जो गूंगा और बहरा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, 2 सेंसेस कम है, 2 एहसास करने की चीज कम है। अगर वो बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है तो आप जाके जज से कहेंगे कि जज मेरे भाई के कातिल को कम सजा दो क्योंकि उसके पास 2 सेंसेस कम थे।
آپ تو الٹا کہیں گے کہ قاتل کو ڈبل سزا دو، اس نے معصوم کو مارا ہے، بیچارہ بہرا تھا اور گنگا تھا۔ اسلام میں بہرا گنگا 2 سینس زیادہ 2 سینس کم، قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا الذین آمنو، او ایمان والے آپ وہ چیز کھاؤ جو آپ کے لیے حلال ہے، جو حلال ہے وہ جائز ہے، جو حرام ہے وہ ناجائز ہے۔ تو جو چیز حلال ہے ہم کھا سکتے ہیں۔ کوئی اگر شدھ شاکاہاری ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ اس سے نہیں ہے، کوئی گلا شکوہ نہیں۔ کوئی شدھ شاکاہاری ہے تو میں مانساہاری ہوں، وہ شاکاہاری ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، لیکن اگر وہ مجھ سے آ کے کہیں گا کہ مانساہاری بننا غلط ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ اور ہندوستان میں جو لوگ ہیں، کئی لوگ شاکاہاری ہے، اس سے دیکھے جاؤ تو مجھے فائدہ ہے۔ اگر سب ہندوستانی مانساہاری بن جائیں گے تو یہ مٹن کا بھاؤ جو زیادہ ہو جائے گا، تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر باقی لوگ شاکاہاری ہے تو۔ لیکن قرآن اجازت دیتا ہے کہ آپ جو جانور کے نام دیے گئے وہ کھا سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جانور کھاتے ہیں اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے ہیں، تو میرا جواب یہ مختصر سا جواب، وقت کم ہے، بالکل صحیح۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے مزاج کے اوپر اثر کرتا ہے، یہ سائنس کا لیٹسٹ ڈسکوری ہے۔ جو آپ کھاتے آپ کے بیہیویئر کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے غیر مسلم آپ جانور کھاتے اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں وہ جو خطرناک جانور ہیں، شیر، چیتا، شیر ببر، جو ایک دم وائلنٹ ہے، خطرناک ہے، وہ کھانے کی ممانعت ہے، الاؤڈ نہیں ہے، پروہیبٹڈ ہے۔ ہم کو صرف اجازت ہے بھیڑ، بکری، گائے، جو امن کے جانور ہے، کیونکہ ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ وقت کمی ہونے کی وجہ سے اور 2 کا صرف جواب دوں گا۔ کچھ غیر مسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جانور کھاتے ہیں، میں کوئی اعتراض نہیں، آپ جانور کھاتے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ جب ذبح کرتے ہیں تو اتنے تکلیف سے جانور کو کیوں مارتے ہیں؟ تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے ہیں؟ ایک جھٹکا دو جانور مر گیا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ایک سکھ دوست اور ایک مسلمان بھائی سے بحث چل رہی تھی۔ وہ سکھ بولتے آپ کو مارنے کا تو جھٹکا سے مارو، فنش، ایک جھٹکے میں جانور مر گیا، آپ تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے؟ تو اپنا مسلمان بھائی جو اس کے ذہن سے اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ آپ لوگ بزدل ہے، آپ لوگ پیچھے سے وار کرتے ہیں، ہم مرد کے بچے آگے سے وار کرتے ہیں۔ یہ جواب صحیح نہیں ہے، یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک چٹکلا تھا، چٹکلا، جوک، چٹکلا کہتے ہیں نا، تو یہ صحیح جواب نہیں۔ صحیح جواب اسلام میں ہم ذبح کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کئی شرائط ہیں کہ چھری تیز ہونا چاہیے، جلدی سے کرنا چاہیے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے، کئی چیزیں ہیں۔ سب سے اہم ہے کہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو آپ تھروٹ کو اور ونڈ پائپ کو کاٹتے ہیں اور ویسلز آف دا نیک، جو گردن کے جتنے ہیں ویسلز، اس کو کاٹتے ہیں۔ لیکن اسپائنل کارڈ کو، جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو آپ ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ جب ہم ذبح کرتے ہیں ونڈ پائپ اور یہ گلے کو کاٹتے ہیں along with the vessels of the neck، ہارٹ پمپ کر رہا ہے بلڈ، دل ابھی تک چلتا ہے اور خون بہہ جاتا ہے۔ اگر ہم ریڑھ کی ہڈی اسپائنل کارڈ کو ڈیمیج کریں گے تو جو نرو جو دل کو جا رہی ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے، دے کین بی کارڈیاک اریسٹ، دل بند ہو سکتا ہے۔